لیسکو میں اوور بلنگ کے بعد نیا سکینڈل۔ اوور بلنگ چھپانے کے لیے میٹر ریڈنگ کی مقررہ تاریخ ختم۔ بلوں پر مقررہ تاریخ کی بجائے صرف مہینہ شائع کیا گیا۔ صارفین کو میٹر ریڈنگ کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ ایف آئی اے اور نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اوور بلنگ کے خلاف سخت پالیسی اپنائی۔ بجلی چوروں کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس کا حکم دے رکھا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس نامنظور، فلور ملز مالکان ڈٹ گئے۔ گندم کی واشنگ روک دی۔ کل سے آٹے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کہتے ہیں ٹیکس کی واپسی تک آٹا سپلائی نہیں کریں گے۔ شہر میں نئے بحران کا خدشہ، 20 کلو کا تھیلا مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ مالی مشکلات کا شکار طلباء پر ایک اور بوجھ۔ پنجاب یونیورسٹی نے مختلف ڈپلوما کی فیسیں بڑھا دی۔ میڈیکل ڈپلوما کی فیس 21,370 سے بڑھا کر 25,640 کر دی گئی۔ ڈگری لینے کی فیس 3,600 کی بجائے 6,000 مقرر۔ رجسٹریشن فیس 7,440 روپے ہوگی۔ ری چیکنگ فیس 2,640 اور مائیگریشن فیس 3,250 سے بڑھا کر 3,900 روپے کر دی گئی۔ نیا شیڈول جاری۔ پنجاب حکومت کی لیپ ٹاپ سکیم، طلباء و طالبات کو ابتدائی طور پر 40,000 لیپ ٹاپ ملیں گے۔ حکومت 10 ارب خرچ کرے گی۔ مریم نواز کا لیبر کالونیز میں مزدوروں کو 1,224 فلیٹس بلا قیمت دینے کا بھی اعلان۔ 6 ارب کے واجب الادا ڈیتھ میرج گرانٹس ادا کرنے کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے۔ حکومت کے میگا منصوبے پر اعتراضات۔ پی این ڈی بورڈ نے نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال کا PC1 واپس بھیج دیا۔ محکمہ صحت نے 56 ارب کا تخمینہ لگایا۔ ہسپتال میں بیڈز کی تعداد اور انفراسٹرکچر میں ترامیم کی ہدایات۔ محکمہ صحت کے افسران کو کسی بھی انٹرنیشنل کینسر ہسپتال کے ریویو کی ہدایات۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو 3 ارب 90 کروڑ جاری۔ محکمہ خزانہ نے ٹیفٹا کو 30 کروڑ روپے منتقل کر دیے۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کو 92 ملین، یونیورسٹی آف لاہور کو 56 ملین ملے۔ GCU گرلز ہاسٹل کے لیے 112 ملین منتقل۔ جناح اسپتال مین ایمرجنسی ٹراما سینٹر کے لیے 40 کروڑ جاری۔ مانسون کے تیسرے اسپیل کا آغاز۔ مال روڈ، ایمپریس روڈ، شملہ پہاڑی، اچرا میں بادل جم کر برسے۔ گلشن راوی، انارکلی، چوبرجی اور لکشمی چوک بھی بھیگ گئے۔ ریلوے اسٹیشن، داتا دربار، نشتر سپورٹس کمپلیکس سمیت دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ شہر کے 315 فیڈر چپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی سپلائی بند رہی۔ بارش نے انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا۔ سڑکوں پر بارش کا پانی جمع۔ لارنس کالونی میں 2 فٹ تک بارش کا پانی جمع۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکل بند۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ وائس چیئرمین چودھری شہباز، MD واسا غفران احمد کے نشیبی علاقوں کے دورے۔ لکشمی چوک ڈسپوزل اسٹیشن اور مونسون ایمرجنسی کیمپ کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز بھی متحرک، نکاسی آپ کا جائزہ لیا۔ LDA کو غیر قانونی اسکیموں کے مستقبل کے فیصلے کا ٹاسک۔ شعبہ میٹروپولیٹن ونگ نے اسکیموں کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ 70 سے زائد براؤن ایریا کی غیر منظور شدہ اسکیموں کی ریگولرائزیشن کی جائے گی۔ کنٹرولڈ ایریا میں 160 سے زائد غیر قانونی اسکیمیں موجود۔ بیرون ملک جانے والوں کے لیے اچھی خبر۔ لاہور ایئرپورٹ پر ای گیٹ لگانے کا فیصلہ۔ کمپنی سے 13 اگست تک درخواستیں طلب۔ مسافروں کے پاسپورٹ ای گیٹ پر سکین ہوں گے۔ جدید نظام سے امیگریشن کے لیے مسافروں کا وقت بچے گا۔ کراچی اسلام آباد ایئرپورٹ بھی اپ ڈیٹ ہوگا۔ پانچ بڑے سرکاری ہسپتالوں میں آنکھوں کے آپریشن بند۔ میو ہسپتال سروسز، جناح جنرل اور گنگارام ہسپتال شامل۔ ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کے باعث 6 ماہ سے آپریشن نہ ہوئے۔ میو ہسپتال میں 18,000 سے زائد مریضوں کے آپریشن متاثر۔ جناح سروسز ہسپتال کے مریض بھی انتظار کی سولی پر۔ پوسٹ گریجویشن انڈکشن غیر قانونی ہونے کا انکشاف ہوا۔ PMDC کے غیر منظور شدہ اداروں میں بھی داخلے۔ ڈاکٹرز کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ PMDC نے رجسٹریشن سے انکار کر دیا۔ جناح، شاہدرہ، میو سروسز، میاں منشی، گنگارام ہسپتال شامل۔
MCL کے ہزاروں ملازمین اور پینشنرز کو ادائیگیاں رک گئیں۔ ملازمین نے ایڈمنسٹریٹر آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کی پلے کارڈ اٹھا کر میونسپل کارپوریشن کے خلاف نعرے بازی، ٹاؤن ہال سمیت 9 زونل دفاتر میں احتجاج سے کام ٹھپ۔ مظاہرین بولے کہ جون کی تنخواہ ابھی تک نہیں ملی۔ ڈینگی ہیلتھ ورکرز MPA رانا مبشر کے ڈیرے کے سامنے سراپا احتجاج، مظاہرین ہاتھوں میں بینرز تھامے حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ مظاہرین نے کہا تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، نہ ہی گریڈ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ناجائز ٹرانسفر اور معطلی بند کی جائے۔ حافظ ٹاؤن کی گلیاں خستہ حالی کا شکار، مرکزی شاہراہ کی خستہ حالی کے باعث تاجر برادری بھی مشکلات سے دوچار۔ بولے خراب سڑک ہونے کے باعث گاہک مارکیٹ کا رخ نہیں کرتے، 3 سال سے سڑک کی مرمت مکمل نہیں ہوئی۔ لاہوریوں کو دودھ اور گوشت سرکاری قیمتوں پر نہ مل سکا۔ دودھ 160 کی بجائے 200 روپے لیٹر فروخت، دہی 240 روپے فی کلو میں فروخت، سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی۔ دوسری طرف اسسٹنٹ کمشنرز کے فیلڈ میں اچانک دورے، ضلع انتظامیہ نے 7 گرام فروش جیل بھجوا دیے۔ لیسکو آفس اچرا کے باہر جماعت اسلامی نے کیمپ لگا لیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کیمپ کا دورہ، امیر العظیم ضیاء الدین انصاری، احمد سلمان بلوچ بھی موجود۔ حافظ نعیم نے کہا 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا ہوگا جو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا۔ پنجاب کے CEOs DOs کی تعیناتیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ موجودہ افسران معیار پر پورا نہ اترنے پر سبکدوش ہو جائیں گے۔ تعیناتی کے لیے IT سکلز، ٹائپنگ کی مہارت ہونا لازمی قرار۔ CEOs اور DOs کی تعیناتی کے لیے 55 سال کی عمر کی حد مقرر کر دی گئی۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر سیٹیں خالی، ASI سے DSP رینک کے 2000 سے زائد افسران کی کمی، ASI کی 1200، سب انسپیکٹر کی 550 سے زائد سیٹیں خالی ہیں۔ IG پنجاب نے خالی سیٹیں پر کرنے کے لیے DPC کو حکم دے دیا۔ منشیات کا مکروہ دھندا، پولیس افسران اور اہلکاروں کے ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ رابطوں کا انکشاف۔ DSP سے کانسٹیبل تک اہم پوسٹوں پر تعینات 45 اہلکاروں کے کوائف کی فہرست مرتب۔ اہلکار منشیات فروشوں سے تعلقات اور سہولت کاری میں ملوث، فہرست سٹی 42 نے حاصل کر لی۔ لاہور میں منشیات کا بدنام زمانہ، عماد بٹ عرف سپیڈی گینگ گرفتار، منشیات سیل نے پیچیدہ منصوبہ بندی کے ذریعے ملزم گرفتار کیے۔ ملزمان اٹلی، اسپین، ہالینڈ اور بیلجیم سے منشیات سمگل کرواتے تھے۔ DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور کی پریس کانفرنس۔ جسٹس عالیہ نیلم کی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری، لاہور ہائی کورٹ کی پہلی چیف جسٹس خاتون کل حلف اٹھائیں گی، گورنر ہاؤس میں تقریب کی تیاریاں مکمل۔ لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید کو 9 مئی کیس میں بری کر دیا۔ صنم جاوید کے خلاف گجرانوالہ میں مقدمہ خارج کرنے کا حکم، مقدمے سے اخراج کے لیے دائر نگرانی کی درخواست منظور۔ عدالت نے کہا کہ بادی النظر میں صنم جاوید کو سیاسی بنیادوں پر ملوث کیا گیا جس کی قانونی حیثیت نہیں۔ مشکوک بینک ٹرانزیکشنز منی لانڈرنگ کا مقدمہ، پرویز الہی اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت 20 اگست تک ملتوی۔ پنجاب اسمبلی سے اسپیشل الاؤنس کی وصولی کا کیس، سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہوئے، سماعت 31 اگست تک ملتوی۔ چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز ریفرنس سابق سپیکر سبطین خان اور دیگر ملزمان حاضری کے لیے پیش، ٹھیکوں کے ذریعے کرپشن کا الزام، احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے ریفرنس پر سماعت کی، سماعت 20 اگست تک ملتوی کر دی۔ پولیس افسران کو شوکاز نوٹس، DIG آپریشنز فیصل کامران کو ہائی کورٹ سے معافی مل گئی، SP اقبال ٹاؤن SHO نواں کوٹ کو بھی غیر مشروط معافی مل گئی۔ DIG آرگنائزر کرائم یونٹ عمران کشور نے مغوی کو عدالت پیش کیا، ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاہور میں بیٹھک، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر ملاقات کے لیے بلاول ہاؤس پہنچے، پارٹی کے تنظیمی امور اور پنجاب حکومت سے معاملات پر تبادلہ خیال۔
پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما ٹکٹ ہولڈر بھی ملاقات کے لیے آئے۔ حسن علی اوان، غلام فرید گنج، نیلم جبار، بیرسٹر عامر حسن، ندیم اصغر قائرہ شامل، فاطمہ ملی، نیئر حسین بخاری، فاروق یوسف گھرکی اور ندیم افضل چند بھی بلاول ہاؤس گئے۔ میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز پر انعامات کی برسات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لاہور بورڈ کے پوزیشن ہولڈر سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے پوزیشن ہولڈرز کو ٹرافیاں دی۔ پہلی پوزیشن ہولڈرز کو 3 لاکھ، سیکنڈ کو 2 لاکھ اور تیسری پوزیشن والوں کو 1 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ وزیر اعلیٰ سے برطانوی ماہر تعلیم سر مائیکل باربر کی بھی ویڈیو لنک میٹنگ۔ تعلیم، صحت، ایئر کوالٹی اور ریونیو موبلائزیشن پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر علیم خان سے پارٹی عہدیداران کی ملاقات۔ شعیب صدیقی کو پی پی 149 پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ بجلی، سوئی گیس، وفاقی محکموں سے متعلقہ مسائل فوری حل ہوں گے، وفاقی وزیر کی یقین دہانی۔ پنجاب کی پہلی کلائمیٹ چینج کاربن فائننسنگ ملٹی سیکٹورل پالیسی منظور۔ سالانہ ترقیاتی اسکیم کے تحت 325 ارب کے منصوبے رکھے گئے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت کلائمیٹ چینج پالیسی پر اجلاس ہوا۔ پالیسی منظوری کے لیے جلد کابینہ کو بھیجی جائے گی۔ وزیر بلدیات کی زیر صدارت ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے سی اوز کا اجلاس۔ صفائی کا نظام آؤٹ سورس کرنے کے عمل میں پیش رفت کا جائزہ۔ دوسری طرف محکمہ بلدیات کا 4 اضلاع میں یوتھ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ ایس ٹی ایف کو انٹرنشپ شروع کرنے کی منظوری مل گئی۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس۔ صوبائی وزیر اور ممبر کمیٹی بلال یاسین نے صدارت کی۔ محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ کمشنر زید بن مقصود، ڈی سی رافع حیدر سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سنی اتحاد کونسل نے عوامی اسمبلی اجلاس بلا لیا۔ ہفتے کو 11 بجے پنجاب اسمبلی کے باہر اجلاس ہوگا۔ 11 معطل اراکین کو ٹینٹ چیمبر میں آنے کے لیے درخواست بھی جمع کرائی جائے گی۔ ملک احمد خان بھچر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور اس کے چچا کے ملک پر قابض ہونے کا نتیجہ عوام نے دیکھ لیا۔ ٹیپٹا اداروں میں 5 لینگویج کورسز کا اجراء۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے کمپیوٹر کا بٹن دبا کر افتتاح کیا۔ جرمن، کورین، جاپانی اور عربی زبان بھی سکھائی جائے گی۔ کورس کرنے والے بیرون ملک روزگار حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی ماڈرن کالونی کوٹ لکھپت آمد۔ ایف جے بائبل اسکول کے پرنسپل ریورنڈ لیاقت کیسر سے ملاقات۔ صوبائی وزیر نے اسکول کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ اسکول میں جاری تدریسی عمل کا جائزہ لیا۔